کنیز کی شادی زبردستی ہوئی تھی، اس لیے اسے طارق سے نفرت تھی، اور یہ نفرت وہ شادی کے بعد بچوں کے دل میں بھی ڈالنے لگی۔ طارق سارا دن مزدوری کر کے آتا اور بچے تانے دیتے، ابا تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دن رات محنت اور بچوں کی باتیں سن کر طارق بستر پر جا لگا تو ایک دن ماں کے کہنے پر بیٹوں نے باپ کی چارپائی باہر رکھ دی اور وہ ساری رات تڑپتا رہا۔ پھر اچانک طارق کہیں غائب ہو گیا اور بیٹوں کو ماں بھی بوجھ لگنے لگی۔ وہ ماں کو اولڈ ہوم چھوڑنے گئے تو کنیز اور بیٹوں کی روح لرز گئی۔ وہاں پر بارات کا شور اٹھا تو کنیز کی سہیلیاں اس کے پاس سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگیں۔ کنیز بھی شرمائی شرمائی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کنیز کے والد کپڑے کی فیکٹری کے مالک تھے، رشتہ بھی اپنے ہم پلہ میں کیا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ کنیز کے والد کی عزت پر بن آئی۔ جیسے ہی نکاح کا وقت آیا تو لڑکے نے اپنا سہرا اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ نکاح خواہ سے کہنے لگا کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، میرے ماں باپ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں، میں اس شادی کے لیے بالکل راضی نہیں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک کہرام سا مچ گیا، رونا دھونا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ لڑکے کا والد شرمندگی کے مارے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ لڑکا تو یہ کہہ کر فوراً سے وہاں سے نکل کر چلا گیا، لیکن والدین کی ہر جگہ رسوائی ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن دلہن بنی کنیز کی قسمت پر سبھی افسوس کر رہے تھے۔ لڑکی کے والد نے کنیز کے والد سے معافی تلافی کی، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ بیٹا اس حد تک سرکش ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑا اور وہاں سے چلے گئے۔ جس لڑکی کی بارات عین نکاح کے وقت واپس چلی جائے، اس پر بدقسمتی کا دھبا لگ جاتا ہے۔ وہ بن بیاہی دلہن بنی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سہیلیاں اس کے قریب کھڑی چہمنگویاں کر رہی تھیں۔ کنیز نے تو بڑی بڑی باتیں کر رکھی تھیں۔ اس کا ہونے والا شوہر بڑا امیر ہے، 1 لاکھ ماہانہ کماتا ہے، شکل و صورت میں کنیز سے بھی کئی زیادہ حسین ہے، مگر کنیز کے سارے خواب پل بھر میں چکنا چور ہو چکے تھے۔ کنیز کے والد کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ان کے سینے پہ ایسا درد اٹھا کہ ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ان کا ایک وفادار ملازم تھا طارق، جو کہ اس وقت بھی ان کے پاس موجود تھا۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا تھا، خوشیوں کا گھر ماتم کے گھر میں بدل چکا تھا، یعنی اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک تو بیٹی پر بدقسمتی اور بن بیاہی کا دھبا لگ گیا تھا، دوسرا شوہر بھی بیمار ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ کنیز گمسم بیٹھی تھی، اس پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اپنی شادی کے حوالے سے، لیکن شادی کے نام پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ کنیز کے والد کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن بر وقت ہاسپٹل لے جانے سے بی پی اعتدال پر آ گیا۔ سامنے طارق تھا، اپنے مالک کے دونوں ہاتھ پکڑے انہیں تسلیاں دے رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بی بی جی کا کوئی اچھا سبب بنا دے گا۔ لیکن اس کے والد پر امید نہ تھے۔ کہنے لگے جس لڑکی کی بارات عین نکاح کے وقت لوٹ جائے، اسے کہاں کوئی پوچھتا ہے۔ لوگ سو باتیں کرتے ہیں، مجھے تو اس وقت صرف تم ہی ایک ایسے نظر آتے ہو جو میری عزت رکھ سکتا ہے۔ خدا کے لیے طارق، کنیز سے شادی کر لو۔ طارق یہ سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، کہنے لگا مالک میں کہاں اس قابل ہوں، آپ سیٹھ لوگ ہو، بی بی جی نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے، وہ بھلا میرے معمولی سے غریب خانے میں کہاں زندگی گزار پائیں گی۔ لیکن کنیز کے والد نے کہا کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ ضرور زندگی گزارے گی، میری عزت رکھ لو۔ اگر آج میری بیٹی کی بارات نہ گئی تو لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، نہ جانے اس پر کون کون سے الزامات لگا دیں گے۔ طارق نے جب اپنے سامنے مالک کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو بے بس سا ہو گیا تھا۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ بات اس شرط پر منظور ہے کہ میں آپ کا احسان نہیں لوں گا، مجھے نہ تو آپ سے بدلے میں پیسہ چاہیے اور نہ ہی گھر۔ کنیز کو میری تنخواہ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا اور میرے گھر پر ہی رہ کر زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن بیوی کے گھر سے لائے ہوئے پیسوں سے عیش نہیں کر سکتا۔ ہم غریبوں کے پاس بس ہماری یہی غیرت ہوتی ہے، بس اس بات کا خیال رکھیے گا مالک۔ اس وقت کنیز کے والد کو بیٹی کی عزت کا پاس تھا، جانتے تھے کہ کوئی بھی ان کی دہلیز پر بارات نہیں لائے گا۔ طارق کی بات پر انہوں نے حامی بھر لی، طبیعت کچھ سنبھلی تو گھر آئے۔
ابھی بھی بہت سے مہمان وہاں موجود تھے۔ اس کے والد نے آتے ہی کہا، نکاح خواہ کو دوبارہ بلاؤ، میری بیٹی کا نکاح آج ہی ہوگا اور طارق سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ کنیز کی ماں بھی خوش ہو گئی۔ عزت دار لوگ تھے، اس لیے عزت کا مطلب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس دہلیز پر اس کی بیٹی کنیز کا کوئی بھی رشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب یہ بات اس کی والدہ نے کنیز کو بتائی تو وہ بپھر کر رہ گئی۔ کہنے لگی، میں ایک نوکر کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، بھلے میں ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہوں۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارا باپ ویسے ہی مر جائے گا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، تم یہ شادی کر لو، اسی کو اپنا نصیب سمجھو، ورنہ اگر تمہارے انکار سے تمہارے باپ کو کچھ بھی ہوا، اس کا ذمہ دار میں تمہیں ٹھہراؤں گی اور اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دوں گی۔ کنیز نے طارق سے شادی کے لیے رضامندی دے دی، لیکن دل سے طارق کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ مالک اور نوکر کا فرق اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ نکاح ہوا، وہ رخصت ہو کے طارق کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ تو کیا یہی اس کی قسمت تھی کہ ایک نوکر کی بیوی بننا؟ آنسو سے تربتر چہرے سے میک اپ کافی خراب ہو چکا تھا۔ جب طارق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بڑی نفرت اور تنفر سے اسے دیکھا تھا۔ سانولی رنگت، موٹے بھدے سے نین نقش اور چھوٹے قد کا مالک طارق دیکھ کر کنیز کا دل کرچی کرچی ہوا تھا کہ تو کہیں سے بھی اس کے خوابوں کا شہزادہ نہ تھا۔ کنیز حسن کی دل دادا تھی، خود بھی بہت خوبصورت اور پرکشش تھی اور حسن پرست بھی بہت تھی۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی دیکھنے میں بہت حسین و جمیل تھا۔ اس کے مقابلے میں طارق کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، نہ اچھی شکل و صورت، نہ پیسہ، وہ کیوں اس کا لحاظ مروت رکھتی؟ طارق جیسے ہی اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، خبردار، اترو بیڈ کے نیچے اور زمین پر اپنا بستر بچھاؤ، تمہاری اوقات ہے کہ تم میرے ساتھ اس بستر پر بیٹھ سکو۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے باپ نے میری شادی جلد بازی میں تم سے کر دی ہے تو میں بھی تمہیں قبول کر لوں گی۔ نہ جانے ہسپتال لے جا کر میرے باپ کو تم نے کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی کہ واپس آتے ہی انہوں نے میرا نکاح تم سے کروا دیا۔ طارق لڑکی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے یہ حقارت بھرا انداز دیکھا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا، میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، تمہارے والد کی عزت رکھنے کے لیے کی ہے، اور اب تم میری بیوی ہو، میری بیوی بن کر اس گھر میں لائی گئی ہو، کوئی مالکن نہیں رہی، اب میری بیوی بن کر ہی رہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری باتیں سن کر میں ایک کونا بنا لوں گا تو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے سب کے سامنے تمہاری عزت اس لیے نہیں رکھی کہ تمہیں آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دوں، تم نے مجھے نکاح میں قبول کیا ہے، اس لیے زندگی میں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ کنیز کا کوئی بھی احتجاج کام نہیں آیا۔ طارق اس کا شوہر تھا، اس لیے اسے اپنا حق وصول کرنا بھی آتا تھا۔ کنیز کو طارق سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ملازم ہے، جیسے پہلے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر چپ ہو جاتا تھا، اب بھی ایسا ہی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے اسے طارق سے نفرت سی ہو گئی۔ وہ اسے ایک آنکھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، گھر میں نہ کھانا بناتی تھی اور نہ ہی گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی، لیکن طارق نے اس کے ساتھ اپنا سخت رویہ شروع کر دیا۔ کنیز کا اپنے ساس سسر کے گھر بھی جانا بند کر دیا۔ اسے لگا کہ ایسا رویہ کرنے سے وہ سدھر جائے گی، پھر اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے کام کاج نہیں کیا تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن یہ محض ایک دھمکی تھی، طارق کا ایسا کوئی ارادہ ہرگز نہ تھا۔ کنیز نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کر رہا، اور تو اور اس کے ماں باپ نے بھی شادی کے بعد اسے پوچھا تک نہیں ہے، یہ ایک بار گئی بھی اور جا کر دو بڑھا چڑھا کر طارق کے بارے میں باپ کے کان بھرنے کی کوشش بھی کی، تو باپ نے یہی کہا کہ اسے اب طارق کے ساتھ رہنا ہے، تو مجبوراً اس نے اپنا رویہ بدل لیا۔ گھر کے کام کاج بھی وہ کر ہی دیتی تھی، جیسا تیسا کھانا پکتا تھا پکا دیتی تھی، اور طارق نے بھی صبر شکر کر لیا، وہ جو پکاتی وہ چپ چاپ کھا لیتا تھا۔ چند مہینے بعد ہی کنیز کی طبیعت خراب رہنے لگی تو طارق اسے ہاسپٹل لے گیا۔ طارق کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے، لیکن کنیز تو یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، تم کالے ہو، بدصورت ہو، تمہارے بچے بھی تمہاری طرح ہی نکلیں گے، میں نہ جانے تمہیں کیسے برداشت کرتی ہوں، اب تمہارا بچہ نہیں، مجھے اسے پیدا ہی نہیں کرنا۔ طارق اس کی بات سن کر افسردگی سے اسے دیکھنے لگا،
کتنا زہر بھرا تھا اس کے اندر۔ طارق نے اس کے بعد کئی ماہ تک اسے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کرنے دیا۔ طارق کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کنیز بہت خوش تھی، اس لیے اسے سینے سے بھی لگایا اور اس کا خیال بھی رکھنے لگی۔ طارق کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے بچے کو بالکل اپنی ماں جیسا حسین اور سفید رنگت کا پیدا کیا۔ وہ تو سوچ کر کام جایا کرتا تھا کہ اگر اس کا بیٹا اس جیسا کالا اور بھدے نقش کا مالک ہوتا تو نہ جانے کنیز اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتی۔ یقیناً وہ بچہ پھر اپنی ماں سے محروم ہی رہتا۔ کنیز کی گود میں بیٹا آیا تو وہ کافی خوش رہنے لگی تھی، سارا دن اپنے بچے کا خیال رکھتی رہتی۔ طارق اگر کبھی کام سے لوٹ کر اپنے بچے کو اٹھاتا تو کنیز شور مچا دیا کرتی، کہتی اپنا حلیہ تو دیکھو، تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں، جاؤ جا کر نہاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر ہی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانا۔ طارق خاموش ہو جایا کرتا اور فوراً نہا دھو کر آتا۔ جب باہر آتا تو کنیز بچے کو سلا دیا کرتی۔ طارق محبت بھری نظروں سے بچے کو دیکھتا رہتا۔ اگر اسے چھونا بھی چاہتا تو کنیز ڈانٹ دیا کرتی، کہتی کہ ابھی مشکل سے سلایا ہے، تم کیوں اس کی نیند خراب کرنا چاہتے ہو؟ طارق خاموشی سے دور بیٹھا ہی بیٹے کو دیکھتا رہتا۔ در حقیقت کنیز چاہتی ہی یہ تھی۔ اس نے اپنے بچے کو صرف اپنے ساتھ ہی مائل کیا تھا، جبکہ بچہ طارق کو دیکھ کر ہی رونے لگتا تھا۔ طارق اگر اس کے قریب آتا یا اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تو بچہ رونے لگتا۔ کنیز بعض دفعہ اسے کہتی کہ تمہاری شکل ہی ایسی بھدی ہے کہ میرا بچہ ڈر ہی جاتا ہے۔ طارق بعض دفعہ غصے میں بھی آ جاتا، کہنے لگتا کہ میں باپ ہوں اس کا، جیسا بھی ہوں، یہ میری اولاد ہے اور تم اسے مجھ سے دور کرتی جا رہی ہو۔ مگر کنیز ہر بات کا الٹا ہی جواب دیا کرتی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا تو وہ باپ سے زیادہ ماں کے ہی قریب تھا۔ کنیز اسے باپ کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی تھی۔ وہیں دوسری جانب طارق بھی کچھ کاموں میں مصروف رہنے لگا تھا۔ صبح کا گیا، رات کو گھر آیا کرتا تھا۔ بڑا بیٹا 2 سال کا ہوا تو کنیز ایک بار پھر حاملہ ہو گئی۔ اس بار حاملہ ہوئی تو اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، وہ کافی فکر مند رہنے لگی۔ طارق کہنے لگا اب تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ تو کنیز رونے لگی اور بولی کہ پہلا بیٹا تو چلو میرے جیسا حسین اور خوبصورت پیدا ہو گیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تم جیسے بھدے اور کالی شکل کی اولاد ہے، لیکن اگر میری دوسری اولاد تم پر چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اگر میرا بیٹا یا بیٹی میرے پہلے بیٹے سے میل نہیں کھاتا ہوا تو دونوں کی آپس میں کیسے بنے گی؟ کوئی ان دونوں کو مانے گا ہی نہیں کہ سگے بہن بھائی ہیں۔ بیوی کی یہ بات سن کر طارق افسوس سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسی سوچ رکھتی تھی کنیز۔ کئی سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کے دل میں طارق کے لیے کوئی محبت نہ جاگی تھی۔ احترام تو دور کی بات تھی، وہ تو اسے کبھی تمیز سے بات تک نہ کرتی تھی۔ ہر وقت اسی پریشانی میں رہتی کہ خدا اسے خوبصورت بچہ دے۔ کچھ عرصے بعد کنیز کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ دوسرا بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا، بالکل اس جیسا، دودھ جیسی رنگت اور خوبصورت نین نقش۔ طارق نے جب اسے دیکھا تو مسکرا اٹھا کہ شکر ہے کہ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے بچے کم از کم ماں کے قریب تو رہ سکتے تھے۔ وہ تو بچوں کا باپ بن چکا تھا، اس لیے اس پر ذمہ داری بھی کافی آ گئی تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے ان کے خرچے پورے کرنے لگا۔ وہیں دوسری جانب بچے بڑے ہوتے گئے، مگر باپ کے دل میں ان کے لیے ذرا بھی محبت نہ تھی۔ کنیز نے ان کے دل میں باپ کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سوچ اس نے ان کے دل میں بھی ڈال دی تھی۔ وہ ان سے یہی کہتی رہتی کہ تمہارا باپ اتنا کالا ہے، بھدی سی شکل کا ہے، جبکہ مجھے دیکھو، بالکل تم جیسی خوبصورت اور حسین ہوں۔ تمہارے باپ نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے غربت اور تنگ دستی کے؟ ان سے تو تمہاری خاطر کوئی چیز مانگوں تو وہ بھی لینے میں ہفتہ لگا دیتے ہیں۔ اگر کبھی دل برداشتہ ہو کر شکایت کروں تو مجھے مارنے لگتے ہیں۔ تمہارے سامنے ہے بیٹا، تمہارے بابا کا رویہ کس قدر برا ہے۔ یہ تو میں ہوں جو ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، کیونکہ مجھ دکھیاری کا ان کے علاوہ کوئی اور سہارا ہی نہیں۔ بیٹے بھی یہ سنتے تو ماں کے سینے سے لگ جاتے اور رو کر کہہ دیتے کہ ماما آپ فکر نہ کریں، ہم بڑے ہوں گے، نوکریاں کریں گے، ہم ایک بڑے سے گھر میں الگ ہو جائیں گے۔
ابا کو وہاں پر داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹے کے منہ سے یہ سنتی تو کنیز خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہیں باپ گھر آتا تو بچوں کو دیکھ کر اپنے پاس بلاتا، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا، مگر بچے باپ سے اکھڑ کر بات کرتے، اس کے قریب بھی نہ بھٹکتے۔ باپ کو وہ بابا کہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، تم اور تو کہہ کے اپنے باپ کو مخاطب کیا کرتے۔ ایک روز طارق بفر گیا، کہنے لگا بچے بڑے ہو رہے ہیں، تم ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ اگر کہیں پر محفل میں یہ مجھے ایسے بلائیں گے تو بھلا میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کنیز نے جب یہ سنا تو بولی، میرے بچے ہیں، تم مجھے مت سکھاؤ کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کنیز بلا وجہ بدتمیزی سے بولی تو بیٹے بھی اکھڑ کر بات کرنے لگے۔ طارق کو غصہ آ گیا، اس نے کنیز کو پہلی دفعہ مارا تھا۔ ایک تھپڑ کھا کر جان بوجھ کر کنیز فرش پر گر گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بیٹوں نے جب یہ دیکھا تو غصے سے مشتعل ہو کر باپ کی جانب گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا جبکہ چھوٹا 8 سال کا۔ وہ آگے بڑھ کر باپ کو مارنے لگے اور بولے، تم ہوتے کون ہو ہماری ماں کو ہاتھ لگانے والے؟ دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے، تم ہمارے باپ ہو ہی نہیں، تم میری ماں کو بہت مارتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ بچوں کے منہ میں جو آ رہا تھا بولتے چلے جا رہے تھے، جبکہ طارق غصے سے گھر سے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہ تھی، بلکہ بچے جیسے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کا یہی رویہ تھا۔ طارق تو بیچارہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی ہڈیوں میں محنت مزدوری کر کے اب اتنی جان بچی نہ تھی۔ بیٹے باپ کو کسی نوکر سے زیادہ عزت نہ دیتے تھے، وہیں کنیز تو بیٹوں کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر شیرنی بن جاتی تھی، شوہر کو کسی خاطر میں نہ لاتی۔ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری کرنے لگے، اتنا کمانے لگے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ پرانے گھر جائیدادیں بیچی اور بڑی کوٹھیاں بنگلے بنا لیے، وہاں پر ہنسی خوشی اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ جب شفٹ ہوئے تو طارق بھی اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھ کر ان کے ساتھ ہی جانے لگا، تو بیٹے کہنے لگے، ابا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس گھر میں تو ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے، تمہیں کون پوچھتا ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ باپ کو ایسا کہنے لگے۔ طارق بوڑھا تھا، کہنے لگا، میں کہاں جاؤں گا بیٹے، تم میرے بیٹے ہو، میرے بازو ہو، میرا سہارا ہو۔ مگر بیٹے نے باپ کو دھکا دیا اور بولے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ طارق کتنے ہی روز اس عالیشان گھر کے باہر بیٹھا رہا، اور پھر جب صبح ہوئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بیٹے تو باپ کو سرے سے ہی بھول گئے، کنیز کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، سوچا کہ چلا گیا ہوگا کہیں کسی جھونپڑی میں رہنے کے لیے۔ کئی سال یوں ہی بیت گئے، بیٹے جوان ہو چکے تھے، کنیز نے اپنے بچوں کی دھوم دھام سے شادیاں کیں اور بہو گھر لے آئی۔ بہویں بیٹوں کی پسند کی تھیں اور بڑے گھرانوں سے آئی تھیں۔ شروع میں تو ان کا رویہ اچھا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیٹوں کو ماں کے خلاف کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ تمہاری ماں تو ہر وقت ہمیں ٹوکتی رہتی ہے، کبھی کوئی بات کرتی ہے تو کبھی کوئی۔ بیٹے بھی بیویوں سے محبت کرتے تھے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے دور ہونے لگے۔ ماں کو ہر روز آ کر کہتے کہ آپ ہماری بیوی کو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ کنیز بفر کر منہ بنا کر کہتی کہ میں نے تو فلاں بات ان کے بھلے کے لیے کہی تھی۔ مگر بیویوں نے اپنے شوہروں کو اس قدر ماں کے خلاف بھڑکا دیا کہ بیٹے اب اکثر ماں سے لڑنے لگے۔ وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی کہاں نکل جاتے تو کبھی کہاں چلے جاتے تھے، کئی روز ماں کو پوچھتے بھی نہ اور نہ ماں سے بات کرتے۔ کنیز بیٹوں کا یہ رویہ دیکھ کر رونے لگتی اور کہتی، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ، میں تم لوگوں کی ماں ہوں، بچوں میری دعاؤں سے تم آج اس مقام پر پہنچے ہو۔ مگر بیٹوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ایک روز بیویوں کے کہنے پر بیٹے نے ماں کو کہا، ہم اب آپ کو مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم آپ کو ایک خاص جگہ چھوڑنے جائیں گے جہاں آپ کا دل بھی لگا رہے گا۔ کنیز صدمے سے بچوں کو دیکھنے لگی، وہ اسے اولڈ ہاؤس چھوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ کنیز کے سر پر تو پہاڑ ٹوٹا تھا، وہ کہنے لگی کہ بچوں میں تم لوگوں کی ماں ہوں، مگر بچے تو بالکل ہی ماں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ جیسے باپ کو بے سہارا چھوڑا تھا ویسے ہی ماں کو بھی اولڈ ہوم چھوڑنے کے لیے جانے لگے۔ سارے راستے کنیز روتی رہی، اسے کئی سالوں بعد طارق کی یاد آئی تھی، اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آیا تھا۔ کچھ سال پہلے انہوں نے یوں ہی طارق کو چھوڑا تھا اور آج اس کے بیٹے اسے بھی چھوڑ گئے تھے۔ وہاں پہنچے تو بیٹوں نے اپنی ماں کو وہیں چھوڑا اور بغیر پیچھے پلٹ کر دیکھے واپس چلے گئے۔ کنیز سسکتے ہوئے وہیں پر بیٹھی روتی رہی۔ جب رو کر اٹھی، جو ہی پلٹ کر صحن میں دیکھا تو وہاں پر اس جیسے کئی لوگ موجود تھے۔ ایک جانب درخت کے سائے کے نیچے بینچ پڑا تھا
جس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ طارق تھا، اس کا شوہر طارق۔ اسے تو یقین ہی نہ آیا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ان تک پہنچی اور کہنے لگی، طارق آپ یہاں؟ طارق پھیکا سا مسکرایا اور بینچ پر جگہ خالی کرتے ہوئے کنیز کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کنیز خالی خالی دماغ سے بغیر بولے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں ہی آسمان کی جانب دیکھنے لگے۔ طارق سب سمجھ چکا تھا مگر کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ کنیز بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش تھی۔ کس منہ سے بولتی کہ طارق آپ سے معافی مانگتی ہوں؟ اس نوبت پر پہنچنے کی وجہ خود کنیز کی تھی۔ اس نے جو زہر بچوں کے دل میں باپ کے لیے بھرا تھا وہ ان کی بیویوں نے اس کی ماں کے لیے بھی بھر دیا تھا۔ یہی تو مکافات عمل تھا۔ جب خود میں ہمت جمع ہو گئی تو طارق کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، معافیا مانگنے لگی۔ مگر اب کیا فائدہ؟ دونوں کتنی ہی دیر بیٹھے رہے۔ طارق کنیز کی معافیاں تلافیاں سنتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ آج اسے کنیز کی نظر میں اپنی خاطر عزت اور مان دکھائی دیا تھا، مگر زندگی گزر چکی تھی۔